بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ نحن من اليوم إن شاء الله سنبدأ بكتاب النحو الواضح، وعلم النحو كما لا يخفى عليكم من الفنون الأساسية لفهم النصوص الشرعية، فاخترنا هذا الكتاب وسندرسه درسا درسا. ولكن قبل أن نشرع في هذا الكتاب ينبغي أن نفهم أسلوب هذا الكتاب، لأنه كتاب عربي كتب بالعربية، فأسلوبه يختلف عن الأساليب الشائعة في ديارنا أي في الهند والباکستان. میں نے یہ بات کہی کہ النحو الواضح کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے، تو اس کا جو اسلوب ہے وہ مختلف ہے ان تمام اسالیب سے جو ہمارے ہاں شائع ہیں یا مشہور ہیں، کیونکہ ہم اپنے مدارس میں سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اور اخیر میں مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں، یا کوئی قاعدہ ہوتا ہے جس سے ہم سبق کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن اس کتاب میں سب سے پہلے یعنی ہر سبق کے شروع میں ہمیں مثالیں ملیں گی، مثالوں کا ذکر ہوگا، پھر ان مثالوں کے بعد وہاں پر بحث کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم مثالوں کو سمجھتے ہیں. تیسرے نمبر پر قواعد کا بیان ہے کہ قواعد درس کا خلاصہ ہوا کرتا ہے، اور ان قواعد کو ہم منطبق کریں گے گزشتہ یا سابقہ مثالوں پر، اس کی تطبیق کریں گے. تو آئیے آج کے اس سبق کو یعنی اسلوب الکتاب کو ہم پڑھتے ہیں. اسلوب الکتاب. الامثلہ، مثالوں کو پڑھنا. کتاب کے شروع میں مثالوں کا بیان ہے، مثالوں کا ذکر ہے جو ہم پڑھیں گے. وہاں پر ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے ان مثالوں کو کیوں ذکر کیا؟ تو گھبرانے کی بات نہیں، وہاں پر ہم بحث کی طرف جائیں گے، وہاں پر مثالوں کو بحث کے ذریعے سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے کہ زید قائم، کیا مطلب ہے اس کا، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ تو مصنف رحمہ اللہ نے مثالوں کے بعد بحث کا ذکر کیا ہے، تو مثالوں کو ہم اس بحث کے ذریعے سے، یعنی بحث میں مثالوں کی وضاحت ہے. بحث مثالوں کو یا مثالوں کی تفصیل کو بیان کرتا ہے. یہ دوسری چیز، پہلے مثالیں، پھر اس کے بعد بحث. تیسرے نمبر پر قواعد کا بیان، کہ آخر میں قواعد کو مثالوں پر منطبق کرنا. شروع میں ہم نے پڑھا ذهب زید، اب زید فاعل ہے، فاعل کے لیے کوئی قاعدہ تو ہوگا. اسی طرح قتل زید عمرا، عمرا یہ مفعول به منصوب ہے، اس پر 2 فتح ہیں آخر میں، تو اس کے لیے کوئی قاعدہ تو ہوگا تاکہ ہم اس کو یاد بھی کریں اور پھر اسے ہر جگہ منطبق بھی کریں، استعمال بھی کریں. تو اسی طرح کتاب کا جو اسلوب ہے اس میں مثالوں کا ذکر، بحث کے ذریعے مثالوں کی وضاحت، تیسرے نمبر پر جو قواعد ہیں تاکہ ہمیں درس کا سبق کا خلاصہ معلوم ہو. آگے بڑھتے ہیں. الامور الضروریہ، لیکن یہاں پر چند امور ہیں جو بہت ضروری ہیں، جو ہر طالب علم کو جو چاہتا ہے کہ مجھے کتاب سمجھ میں آئے اور کتاب سے مجھے استفادہ ہو یا فائدہ تامہ ہو، وہ یہ ان امور کو یا ان کاموں کو ضرور کرے. نمبر 1 تطبیق القواعد، یعنی جو قواعد ہم پڑھیں گے اس کو منطبق کرنا، اس کی تطبیق کرنا، اس کو استعمال کرنا، یعنی اپنے سے ایسی مثالیں بنانا. اپنے سے جب آپ کو سبق سمجھ میں آ جائے تو ایسی مثالیں آپ بنائیں گے تاکہ آپ کو یہ سبق ازبر ہو جائے، آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے. ٹھیک ہے، مثلا کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب. اسی طرح فعل ماضی کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کیا ہوتا ہے، فعل امر کیا ہوتا ہے، اور جملے کے اجزاء کیا ہوتے ہیں. تمام اسباق کو آپ اس طرح سے یاد کریں کہ قواعد ان کا خلاصہ ہوا کرے، اور پھر ان قواعد کو اپنے طور پہ آپ استعمال کر سکیں کہیں بھی، چاہے وہ تکلم میں استعمال کریں یا چاہے اس کو
کتابت میں آپ استعمال کریں۔ نمبر 2، حل التمارین فی الکراسہ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا مثالیں ہیں، پھر بحث ہے، پھر قواعد ہے۔ اس سے فارغ ہو کر ہمارے پاس تمارین یعنی تدریبات ہوا کرتی ہیں، مشقیں، ان مشقوں کو حل کرنا۔ حل التمارین فی الکراسہ، کاپی میں ہمارے پاس ایک کاپی ہوگی جس میں ہم تمارین کو لکھیں گے اور اس کو حل کریں گے، تاکہ گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا ہے وہ ازبر اور راسخ ہو جائے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ جو بھی تمارین کو حل کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سبق سمجھ میں آ گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ضروری چیز ہے وہ درس کا مراجعہ ہے، یعنی تکرار ہے۔ جیسا کہ ہم مدارس میں ہماری جوڑی دار ہوتے ہیں، 3-4 لڑکے یا 3-4 ساتھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم مراجعہ کرتے ہیں، درس کو دہراتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ابھی بھی ہم اپنے ساتھ 1-2 دوست ایسے بنا لیں کہ جس کے ساتھ ہم سبق کی دہرائی کیا کریں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کتاب کے اسلوب کو سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔